سامعین و سامعات کی طرف سے بھی روئے زمین کے تمام مسلمانوں کی طرف سے بھی اپنی تمام کی تمام زمینی اور آسمانی مخلوقات کی طرف سے بھی اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لا تعداد ان گنت بے شمار اور بے حد و حساب درود و سلام کی بارش نازل فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، تقریباً نصف رمضان گزرنے والا ہے۔ آج 14واں روزہ ہے، گویا رات کو 15ویں روزے کی صلاۃ تراویح انشاءاللہ ادا کی جائے گی۔ اس سے ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ وقت جو ہے وہ کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وقت پکڑائی نہیں دیتا، اور یہ اتنی جلدی گزر جاتا ہے کہ آدمی کی ساری پلاننگیں، منصوبے اور تمنائیں، آرزوئیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اس لیے غور کریں تو عمر کو یا زندگی کو وقت کہا جاتا ہے، وقت کو عمر یا زندگی کہا جاتا ہے۔ ان سارے لفظوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ وہ بھی کتنی تیزی سے گزر جاتی ہے۔ ہماری جتنی بھی عمر ہے، پیچھے مڑ کر دیکھیں تو سارے سال یوں لگتے ہیں کہ جیسے منٹوں سیکنڈوں میں گزر گئے ہیں۔ جتنی بھی ہماری لمبی عمر ہو جائے، انتہائی مختصر ہے، انتہائی قلیل ہے۔ ہمیں سفر بڑے لمبے درپیش ہیں، مسافتیں بہت طویل ہیں، اور منزلیں بڑی کٹھن ہیں، اور سفر بڑے دشوار گزار ہیں۔ ان کے لیے اگر ہم پہلے سے تیاری نہیں کریں گے تو اپنا بہت نقصان کریں گے۔ اس لیے اللہ کے تمام پیغمبر اور تمام کے تمام آسمانی کتابیں اسی بات پر زور دیتی ہیں کہ اپنی دنیا کی خاطر آخرت کو برباد نہ کرو، اپنی آخرت کو ضائع کرنے سے بچو، کہ دنیا جو ہے وہ تو ہمیشہ رہنی نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، پہلوں نے کتنا زور لگایا کہ دنیا ہمارے پاس رہے، ہم دنیا میں رہیں، کوئی آج تک رہا نہیں ہے، نہ پہلے کوئی رہا ہے، نہ آئندہ کسی نے رہنا ہے۔ جو پہلے دنیا دار تھے، جنہوں نے بڑی دنیا کمائی، بڑی بنائی، اور بڑے بڑے مقام اور مرتبے اور عہدے اور اقتدار حاصل کیا، وہ آج کدھر ہے؟ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی نے سکندر سا فاتح بھی مارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا،
پڑا رہ گیا سب یوں ہی مال سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو تقریریں اور واعظ بھی جو سنتے ہیں محض کانوں کی لذت کے لیے سنتے ہیں، اپنے دل میں یا دماغ میں بٹھانے کے لیے، یار یہ کون ہے بھائی، تم کو اچھا بھلا کام چل رہا تھا، تم نے کیوں چھڑا اس کو، اب خراب ہو گئی آواز۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ تم جان بوجھ کر خراب کرتے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس ہٹ جاؤ، اب ہٹ جاؤ اور دوبارہ نہ آنا ادھر۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو واعظ و نصیحت اور خطبہ جمعہ اس نیت سے سننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے غور و فکر بھی کرنا ہے، سوچ و بچار بھی کرنا ہے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں ان کے لیے علیحدگی میں وقت نکال کر ضرور غور و فکر کرنا ہے کہ یہ باتیں کتنی حقیقت ہیں اور ان میں کتنی سچائی ہے۔ جب ہم اس انداز سے خطبات جمعہ، تقریریں، یہ واعظ سننا شروع کریں گے تو انشاءاللہ پھر اس کے اچھے نتائج بھی نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ میں آپ کی خدمت میں پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی میں نے ایک نسخہ بتلایا تھا۔ نسخہ یہ ساری مصیبتوں، وباؤں سے، بلاؤں سے، وائرسوں سے اور ہر قسم کی مشکلات سے بچنے کا، وہ تھا کہ حضور نے ان آزمائشوں کا، فتنوں کا، امتحانوں کا ذکر فرمایا، اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ یہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بیان کیا تھا، آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، یہ تو آپ نے فرما دیا کہ بھئی یہ فتنے، آزمائشیں آئیں گے، مگر ان فتنوں سے، آزمائشوں سے بچنے کا یا نکلنے کا یا نجات حاصل کرنے کا راستہ کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا قال کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہوگی۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑو گے، اپنا رشتہ مضبوط کرو گے اور اس پر وابستہ رہو گے اور اس کے مطابق چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ساری مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرما دے گا۔ اب یہ باتیں ہیں، ہم قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے رہتے ہیں، وہ گویے ایک گانا آ کر گاتے ہیں اور آپ اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحم و کرم فرمائے۔ ہم ساری قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے رہیں کہ بھئی سارے پیغمبر، سارے رسول، سارے امام اور سارے اللہ کے ولی اللہ کے منگتے اور خدا کے محتاج تھے، اور قرآن کی آیتیں کہتی ہیں کہ کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں تھا، سارے اللہ کے در کے سوالی تھے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم تمام کے تمام اللہ کے فقیر اور اللہ کے منگتے ہو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ مگر وہ مراسی آتا ہے، وہ کہتا ہے، ساتھ ڈھولکی بجاتا ہے، ساتھ ڈبک ڈبک، اور ساتھ کہتا ہے کہ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ تو وہ آپ کو بڑا اچھی طرح یاد ہو جاتا ہے، آپ اس کے مطابق عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ سارے نبی رسول اللہ کے در کے سوالی ہیں، حالانکہ کوئی نبی جو ہے، کسی نبی کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کے سامنے سوال کیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن افسوس ہے
ہمارے عقائد اور نظریات بنتے ہیں یہ جو قوال ہیں اور شاعر ہیں ان کے شعروں پر اور گویوں پر، اور یہ جو مراسی اور ڈوم پھرتے ہیں ان کے گائے ہوئے چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے عقیدہ اور نظریہ بن جاتی ہیں، اور اللہ کے قرآن کو ہم پرائرٹی نہیں دیتے۔ اسی وجہ سے ہمارے اندر انتشار ہے، اسی وجہ سے ہمارے اندر فرقہ واریت ہے۔ اگر ہم تمام کے تمام مسلمان یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے قرآن کو فالو کرنا ہے اور قرآن کے مطابق چلنا ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں نہ ہماری صفوں میں کوئی انتشار رہ سکتا ہے، نہ مسلم امہ میں فرقہ واریت رہ سکتی ہے، نہ ہمارے یہ سوال اور ہماری ذلتیں اور رسوائیاں باقی رہ سکتی ہیں۔ آج پھر میں ایک نسخہ بتلانے لگا ہوں، دوسرا نسخہ، سارے کہو سبحان اللہ۔ یہ وہ نسخہ ہے جو میرے اور آپ کے پیارے رسول، سارے جہانوں کے سردار، انبیاء کے امام، کالی کملی والے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے بتلایا۔ کس نے بتایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، کہ میرے پیغمبر، میرے رسول، اگر تم سارے نبیوں اور رسولوں سے اونچا شان اور مقام محمود حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے پیغمبر یہ نسخہ ہے جو آج ہم کو دے رہے ہیں۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ وہ نسخہ آپ جاننا چاہتے ہیں یا نہیں جاننا چاہتے؟ اونچی بولے، جاننا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نسخے کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اب سن لیں دھیان سے، نمازیں تو ساری ہیں، فجر کی نماز بھی ہے، ظہر کی نماز بھی ہے، عصر کی نماز بھی ہے، مغرب کی نماز بھی ہے، عشاء کی نماز بھی ہے، فرض نمازیں ہیں، ان کے بڑے درجے ہیں، بڑی شان ہے ساری نمازوں کی، اور وہ نمازیں ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے۔ جو پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو نہیں پڑھتا ہے گویا میرے پیغمبر کے فرمان کے مطابق اس کا کوئی دین اور اسلام نہیں ہے۔ یہ بات کوئی کچی بات نہیں ہے، بڑی پکی بات ہے۔ اللہ بھی کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ معلوم ہوا اللہ کی طرف سے دعوت سن کر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر اللہ کو اور اس کے رسول کو اور اس کی دعوت کو پرائرٹی نہ دینا، اپنے سالے سالی کے پاس بیٹھے رہنا، اپنے مہمانوں یاروں دوستوں کے پاس بیٹھے رہنا، اپنے افسروں کے پاس بیٹھے رہنا، اپنے بچوں سے کھیلتے رہنا، ٹی وی دیکھتے رہنا، یا اور کسی کام میں مصروف رہنا، دکانداری میں، کاروبار میں، پرواہ نہیں ہے اذان ہوگی یا چاہے جمعے کی اذان ہے۔ اللہ کی قسم یہ کام بھی شرک ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ دیکھو نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو، مشرک نہ بنو۔ معلوم ہوا کہ بندہ نماز چھوڑ کر مشرک بن جاتا ہے۔ کیا؟ ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف رشتہ دار ہیں، ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف افسر ہیں، وہ پھر افسروں کو بڑا سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو وہ پرائرٹی نہیں دیتا۔ تو مجھے بتائیں وہ مشرک ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ عظیم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی اہل توحید بھی ہیں، عقیدہ توحید بھی ہے، ویسے قبروں کی پوجا نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، غیر اللہ کو نہیں پکارتے، مگر نماز میں سستی کرتے ہیں۔ میں ان کو وارننگ دیتا ہوں، اللہ کی قسم یہ بھی شرک ہے، اس سے بچو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اور ہمیں سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ میں نمازیں تو سب ہیں اور ان کی فضیلت عظمت اپنی جگہ پر ہے، مگر آج جو نسخہ میں بتانے لگا ہوں ایک ایسی نماز ہے جو میرے اور آپ کے رب نے خود میرے اور آپ کے پیغمبر کو بتائی ہے، اور فرمایا ہے کہ نمازیں تو میرے رسول ساری ہیں، مگر جو نماز میرے
سب سے زیادہ قریب کرنے والی ہے یا جو مجھ کو سب سے زیادہ راضی کرنے والی نماز ہے، آج میرے پیغمبر ہم آپ کو وہ نماز بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا، سورہ بنی اسرائیل ہے، فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اے میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ، آپ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے پوری طرح تاریک ہو جانے تک نماز قائم کریں، اور صبح کے وقت اللہ کا قرآن پڑھا کریں۔ کس وقت؟ صبح کا آغاز رب کے قرآن کی تلاوت سے کرنا، قرآن پاک پڑھ کر کرنا، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل ہے، بڑا پسندیدہ عمل ہے، محبوب عمل ہے۔ ہم جو ہیں وہ سارے کام کرنے کے بعد شام کو کہتے ہیں چلو قرآن کو بھی ہاتھ لگا لیں۔ اللہ کے بندو، معمول بناؤ اپنے سلف صالحین والا، صحابہ کرام والا، اپنے پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ والا، اور جو اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے وَقُرْآنَ اونچی بولو، وَقُرْآنَ الفجر۔ اللہ اپنے پیغمبر کو کہتا ہے کہ میرے پیغمبر فجر کے وقت قرآن پڑھا کرو۔ فرمایا ان قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ صبح کے وقت میرے پیغمبر فجر کے وقت قرآن پڑھنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حضوری اور رب کی نزدیکی کا باعث بنتا ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی حضوری اور اللہ کا قرب اور خدا کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور خدا سے دور نہیں رہنا چاہتے، وہ آج سے ہی فیصلہ کر لیں کہ انشاءاللہ اپنی صبح کا آغاز رب کے سجدے سے، قیام سے، نماز سے اور پھر تلاوت قرآن سے کیا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری آیت فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ اے میرے پیغمبر، رات کو اٹھ کر آپ تہجد کی نماز پڑھا کریں۔ کون سی نماز ہے؟ ایک جگہ پر میں نے ایک دفعہ تقریر کی، تہجد کی نماز کی فضیلت بیان کی، تو ایک بزرگ اٹھ کر کہنے لگے مولوی صاحب لوگ تو فرضی نمازاں نہیں پڑھ دیتے، تسی نفلاں دی ترغیب پہ دیندے ہو ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں یا اللہ میرے ان بھائیوں بزرگوں کو، ماؤں بہنوں کو یا اللہ فرضی نمازیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے یا اللہ، اور تہجد کی نماز پڑھنے کی بھی سب کو توفیق عطا فرما دے۔ ارادہ کر لو میرے بھائیوں، ارادہ کر لو، نیت کر لو، نیت کرو گے خلوص سے، دل سے فیصلہ کرو گے، میرا اللہ تمہیں توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ کی قسم ہے، جو نیت کرتے ہیں نماز پڑھنے کی، نماز کو قائم کرنا ان کے لیے مشکل رہتا نہیں ہے، اور جو نیت کرتے ہیں تہجد پڑھنے کی، رب کعبہ کی قسم ہے ان کے لیے تہجد پڑھنا بھی اللہ تعالیٰ اس طرح آسان فرما دیتا ہے جس طرح عام نمازیں پڑھنا آسان فرما دیتا ہے۔ نیت کرو، ارادہ کرو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قبول فرمائے، اپنے قریب ہونے کے اور اپنے نزدیک ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور سنو قرآن پاک دوسرا مقام، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی، اپنے پیارے بندوں کی صفت بیان فرماتے ہیں۔ ہاں وہ ایک حصہ رہ گیا، فرمایا اے میرے پیغمبر آپ تہجد کی نماز پڑھا کریں۔ عسیٰ ان یبعثک، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔
میرے سونے پیغمبر آپ تہجد پڑھا کریں تاکہ آپ کو ہم مقام محمود پر فائز کر دیں. یعنی مقام محمود پر فائز کرنے کا ذریعہ کیا بنے گا؟ نماز تہجد. نوجوانوں، اللہ تمہیں بھی توفیق عطا فرمائے. تمہارے سارے زور اور طاقتیں جو ہیں وہ غلط کاموں میں صرف ہو رہی ہیں. اللہ کی قسم، میں نے پہلے بھی کہا سفر بڑے طویل ہیں اور منزلیں بڑی دور کی ہیں اور ہمیں درپیش ہیں. ہر ایک کو وہاں منزلوں پر اور راستوں پر جانا پڑے گا. اور میرے استاد محترم حضرت احسان دانش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اور جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل. جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل. اور جوانی کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. اور وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. اور ویسے جب بڑھاپا آ جائے اور گوڑے گٹے کام کرنا بند کر دیں تو جو گرگ ظالم یعنی بگیاڑ ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں بھی بڑا شریف ہوں، اب میں کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ جوانی میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت فرماتے ہیں جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل. اور جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل. مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. جن کے لمبے سفر ہوتے ہیں، لمبے، ان کو رات کو سکون کی نیند نہیں آتی. وہ آدھی رات کو اٹھ کر اپنا سفر شروع کرتے ہیں تاکہ منزل مقصود تک پہنچ سکیں. اللہ ہم میں سے ہر ایک کو یہی سوچ عطا فرما دے. اور یہ جو ہے اللہ اپنے بندوں کی تعریف فرماتے ہیں، سارے کہو سبحان اللہ. اللہ کہتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ میرے بندے ہیں جو عباد اللہ جن کو کہتا ہے، یہ عباد الرحمن ہے جن کی راتیں جو ہیں وہ سجدوں میں اور قیاموں میں اور رکوعوں میں گزرتی ہیں. یہ میرے بندے ہیں، سارے کہو سبحان اللہ. اور دعا کرو اللہ ہمیں اپنے بندے بننے کی توفیق عطا فرما دے. ایک جگہ پر اور سورہ سجدہ میں اللہ تعریف فرماتے ہیں، فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. الگ ہو جاتی ہیں ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے، وہ پھر پکارنا شروع کرتے ہیں اپنے پروردگار کو آدھی رات کو اٹھ کر، پورے ڈر اور خوف کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ بھی کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نزدیک فرما لے گا اور اللہ ہماری فریادوں کو قبول فرما لے گا. میرے اور آپ کے پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ، اونچی آواز سے، ذرا اونچی آواز سے. امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں رکعتین فی جوف اللیل
رکعتین، پوری تہجد کی نماز، وہ تو بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اگر کوئی روزانہ پوری نہ پڑھ سکے، 2 رکعت ہی اٹھ کر رب کی بارگاہ میں جب سارے لوگ سوئے ہوئے ہوں، تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ یاری لگائے اور راز و نیاز کی باتیں کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رکعتین فی جوف اللیل خیر من الدنیا وما فیہا، آدھی رات کو سحری کے وقت اٹھ کر 2 رکعتیں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑھ لینا، یہ ساری دنیا جہان کے خزانے اور کامیابیاں کامرانیاں مل جانے سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ یا اللہ توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ اور میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل فَإِنَّهُ دَابَ الصَّالِحِينَ، حضور نے فرمایا رات کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لو، یہ تمام کے تمام پہلے صالحین نیک لوگ گزرے ہوئے جو ہیں ان کا طریقہ کار یہی تھا، اللہ کو راضی کرنے کا اور روٹھے ہوئے رب کو منانے کا جتنا کارگر طریقہ یہ ہے اور کوئی طریقہ ہو سکتا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی، اونچی آواز سے لگتا ہے تقریر میں کرتا ہوں لیکن مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی، اور آپ کو درود پڑھنے کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ اونچی آواز سے درود پاک پڑھو، صلی اللہ، یا اللہ قبول فرما اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تفتح ابواب السماء نصف اللیل، جب رات آدھی ہو جاتی ہے، بات توجہ سے، نوجوانوں یہ بھائی جو ہے اس کو بھی سیدھا کرو، یہ جو بھائی ہے نا اس کو سیدھا کرو، آپ اوپر کو دیکھیں، نیچے مراقبہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ سننے کی، سمجھنے کی اور غور و فکر کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہوشیار بیدار ہو کر پوری طرح چکنے ہو کر بیٹھے۔ تو جب آدھی رات آقا فرماتے ہیں گزر جاتی ہے اور آخری آدھی شروع ہو جاتی ہے، تو آسمان کے رحمتوں اور برکتوں کے اور قبولیت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سارا دن اس طرح کھلے ہوئے نہیں تھے، رات کے پہلے حصے میں اس طرح کھلے ہوئے نہیں تھے، جب آدھی رات گزر گئی تو تفتح ابواب السماء نصف اللیل، جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے منادی کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، آواز دیتا ہے اللہ تعالیٰ حَلْ مِن دَاعٍ فَيُسْتَجَابُ لَهُ، اور ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا فرما دوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے حضور نے فرمایا اللہ عرش سے اتر کر پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور آوازیں لگاتے ہیں کہ ہے کوئی کہ جو دعا کرنا چاہتا ہو اور میں اس کی دعاؤں کو قبول کر لوں، کوئی سوال کرنا چاہتا ہو تو میں اس کا سوال پورا کر دوں۔ مجھے بتائیں جب ہم رات کو اٹھ کر تہجد پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں مولا ہمیں ان سب مصیبتوں وباؤں اور بلاؤں سے نجات دے دے، تو میرا اللہ نجات دے گا کہ نہیں دے گا؟ وہ تو کہنے والے نے کہا اور تم یہ کہتے ہو ہمارا مدعا ملتا نہیں، تم یہ کہتے ہو ہمارا مدعا ملتا نہیں، اور دینے والے کو گلا ہے کوئی گدا ملتا نہیں۔ اللہ تلاش کرتا ہے، آوازیں دیتا ہے کوئی جو مانگنا چاہے، جو مانگے ہم عطا فرما دیں اس کو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مائیں بہنیں بھی سنیں، اللہ کی قسم جس طرح میرے پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری عمر میں کبھی نماز تہجد چھوڑی؟ حضور نے کبھی نماز تہجد چھوڑی؟ نہیں۔ ہم سارے سال کو معمول ہمیں بنانا چاہیے، سارا سال، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے، اللہ نے ہمارے لیے سہولتیں پیدا کی ہیں۔ یہ جو صلاۃ تراویح ہے یہ وہی نماز تہجد ہے، اور میرے اور آپ کے پیارے رسول نے 3 دن عشاء کے فوراً بعد پڑھ کر امت کے لیے سہولت کا دروازہ کھول دیا کہ چلو شاید صبح اٹھنا ان کے لیے مشکل ہو تو نماز عشاء کے بعد تہجد پڑھ لیں میری سنت سمجھ کر، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسی طرح رحمت کے دروازے کھول دے جس طرح تہجد پڑھنے والوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ مگر افسوس افسوس، ہم صلاۃ تراویح بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس سے بھی فرار ہیں، مسجدیں خالی ہیں، چند نمازی آتے ہیں، سارے مسلمان صلاۃ تراویح پڑھنے آتے ہیں۔ یہ نماز وہ ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ نماز وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اقبال کہتے ہیں، اور رب کو منانے کا نسخہ میں تمہیں بتاتا ہوں، رب کو منانے کا نسخہ یہ ہے، اور سوئے گردوں آسمانوں کی طرف، سوئے گردوں نالے شب گیر کا بھیجیں سفیر، سوئے گردوں نالے شب گیر کا اور بھیجیں سفیر۔ اپنی مشکلات حل کروانے کے لیے، اپنی پرابلمز ختم کروانے کے لیے، اپنی غربتیں اور فقیریاں ختم کروانے کے لیے، تونگر اور غنی بننے کے لیے اقبال نسخہ بتلاتا ہے کہ سوئے گردوں نالے شب گیر کا بھیجیں سفیر، اور رات کے تاروں میں اپنے رازداں پیدا کریں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ جس کو بھی جو ملا ہے اور جو بڑا بنا ہے اور جس نے بہت زیادہ خدمت اسلام کی ہے، یا اس نے بہت اونچا اور اعلیٰ ایسا مقام حاصل کیا ہے کہ جو قیامت تک دنیا اس کو اپنے دلوں میں زندہ رکھے گی، دماغوں میں زندہ رکھے گی، اور وہ لوگوں کو یاد رہیں گے، وہ عطار ہو، رازی ہو، رومی ہو، غزالی ہو، عطار ہو، رومی ہو اور رازی ہو، غزالی ہو، اور کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ جب تک بندہ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے اپنا رشتہ نہ جوڑے، یہ مقامات حاصل ہو سکتے نہیں ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے کامیاب ترین حکمران بنایا رسول اللہ کے بعد، اور پوری انسانیت میں ایسا معیاری حکمران بنایا، معیاری سیاستدان، کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے انسانی تاریخ میں، اس کا نام ہے امیر المؤمنین امیر معاویہ۔ اونچی آواز سے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اونچی آواز سے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صرف ایک دفعہ تہجد کی قضا ہو گئی، صحابہ کا حال دیکھ لو، ایک دفعہ تہجد کی قضا جو ہے وہ نماز رہ گئی، اللہ کی قسم ان کی سوانح حیات پڑھو، ان کی سیرت کی کتابیں پڑھو، سال سے زیادہ عرصے تک روتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار اور معافی مانگتے رہے کہ مولا کریم مجھے معاف فرما دینا، ایک دن مجھ سے تہجد نہیں پڑھی گئی۔ ہمیں کبھی فکر ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں فکر عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، اپنا عشق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، آقا علیہ السلام کا فرمان سن لو۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حل من داعٍ فیستجاب لہ، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ ہم اس کی دعا کو قبول فرما لیں؟
هل من سائل فیعطی، اور ہے کوئی کہ جو بھی سوال کرے ہم اس کا سوال پورا فرما دیں. اور فرمایا هل من مکروب فیفرج عنہ، اور ہے کوئی ایسا کہ جو کسی مشکل میں، وبا میں، بلا میں مبتلا ہوا ہو، وہ ہماری بارگاہ میں آئے دعا کرے، ہم اس کی ہر مصیبت کو ٹال دیں اور ہر مشکل کو دور فرما دیں. مجھے بتاؤ یہ نسخہ کس نے بتایا ہے؟ اونچی بولو. آپ حضرات سوچتے ہوں گے مولوی صاحب سانو خواہ مخواہ پسائی آ رہے ہیں، یہ تہجد پڑھاؤ نے سانو، ساڑھے کو تے عام نمازیں نہیں پڑھنی جاندیاں. میں پھر کہتا ہوں ارادہ کرو، نیت کرو پکی، اور خلوص نیت سے دعا بھی کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے عام نمازوں سے بھی زیادہ آسان فرما دے گا. اللہ کی قسم، بغیر الارم کے، بغیر کسی کے جگانے کے، آپ خود بخود اس وقت اٹھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے. یہ اللہ کے محبوبوں کی علامات ہیں. یہ ان لوگوں کی قسمت میں ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا بنا لیتا ہے، جن کو اپنا بنا لیتا ہے. یا اللہ ہمیں بھی اپنا بنا لے. ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسی وجہ سے کسی نے کہا ہے، فرمایا کہ حضرت معاذ بن جبل، سارے کہو رضی اللہ تعالیٰ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. میرے اور آپ کے پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، آپ فرماتے ہیں ایک دن ہم سفر میں تھے، رات کا وقت تھا اور تنہائی تھی، خلوت تھی، اور کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں تھا. ایک میں تھا اور ایک اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ تھے. تو ہم اکیلے سفر کر رہے تھے. میں نے سوچا موقع بڑا غنیمت ہے، آج کوئی ایسی بات پوچھ لوں کہ جس سے میری آخرت جو ہے وہ سنور جائے. اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، حضور آپ سوچیں رات کا وقت ہے، سفر ہے، تنہائی ہے، اور صرف دو ہی ہستیاں ہیں، ایک آقا علیہ السلام ہیں، ایک معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. دیکھیں صحابہ کی فکر دیکھیں، ہماری فکر ہر وقت دنیا کمانے کی ہوتی ہے، ان کی ہر وقت فکر ہوتی تھی کہ آخرت جو ہے وہ ہماری بن جائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس سے آخرت کی تمام منزلیں بالکل سلامتی اور امن کے ساتھ گزر جائیں اور میں بغیر کسی تکلیف اور بغیر کسی پرابلم کے سیدھا جنت میں چلا جاؤں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیں کیا سوچ ہے. اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. حضور نے بڑے پیار سے فرمایا بات تو تم نے بڑے کام کی پوچھی ہے، بڑے کام کی بات پوچھی ہے، مگر اللہ جس کو توفیق عطا فرمائے. ہائے میرے اللہ، اللہ کی توفیق کے بغیر یہ مقامات ملتے. جب مانگو گے تو اللہ توفیق بھی دے دے گا. اللہ اکبر. مرد بھی عورتیں بھی مانگو، اللہ تعالیٰ سے مانگو. اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، قرآن پاک کو پڑھو، دوسرے سپارے کو. پہلے بھی رمضان کے مسائل ہیں، آخر میں بھی رمضان کے مسائل ہیں. دونوں کے درمیان دعا والی آیت لائے ہیں کہ گویا اشارہ کر دیا ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ رمضان کے مہینے میں قبول فرما لی جاتی ہیں. تو اگر آپ مانگنے لگیں گے یا اللہ مجھے 10 کروڑ روپیہ دے دے، مجھے کوٹھی دے دے، مجھے مربع دے دے، مجھے کار دے دے، یا اللہ ایئر کنڈیشن دے دے، تو یہ چیزیں تو ساری میرے بھائیوں دنیا میں رہ جانی ہے. پتہ نہیں وہ ساری چیزیں آ جائیں تو تم آپ ہی نہ رہو. تو خدا کے لیے وہ مانگو جو ہمیشہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے. نیت کرو اور رب سے مانگو یا اللہ نمازیں پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما اور اپنی بارگاہ میں تہجد پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. بقول اقبال ادھر سے تو آواز آ رہی ہے، ہر دم مسلسل پہم آواز آ رہی ہے ادھر سے،
ہم تو مائل بکرم ہیں، اور ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، اور راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، اور کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ تو حضرت معاذ کو آپ نے فرمایا بات تو تم نے بڑی کام کی پوچھی ہے، مگر اللہ جس کو توفیق دے، سارے کہو سبحان اللہ، ہائے میرے اللہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا رات کے قیام کو جب ساری دنیا سو رہی ہو تو رب کے ساتھ تنہائی میں خلوت میں راز و نیاز کو معمول بنا لو۔ رات کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ اور رب سے یاری لگاؤ، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے لیے آسمانوں سے اور زمینوں سے اور ہر طرف سے، چاروں طرف سے تمہارے لیے برکتوں کے، رحمتوں کے، فضیلتوں کے، عظمتوں کے، کامیابیوں کے، کامرانیوں کے دروازے کھول دے گا۔ اور یہ وہ ہستی ہیں، جب یمن میں گئے تو لوگوں نے ان کے ایک ہی خطبہ کو سن کر تمام کے تمام لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ وہ ہستی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور میں آخری بات کرتا ہوں، آخری بات کرتا ہوں۔ میرے اور آپ کے پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ نے تو اس کی عظمت بنائی ہے تہجد کی، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تہجد پڑھنے والے ہیں ان کے لیے دعا فرماتے گئے ہیں۔ حضور ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہم بارک امتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے جو لوگ صبح اٹھ کر نماز پڑھیں، یعنی تہجد کی نماز، یا اللہ ان کو برکتیں ہی برکتیں عطا فرما دیں۔ گویا تہجد گزاروں کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ کے پیارے، ادھر سے اللہ کی قبولیت، ادھر سے رسول اللہ کی دعا، اللہ تعالی ہمیں یہ ساری سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی صحابہ کرام تھے، صحابیات تھیں، اہل بیت تھے، رسول اللہ کی ازواج مطہرات تھیں، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد کبھی نہیں چھوڑی، ان ہستیوں نے بھی نماز تہجد کبھی نہیں چھوڑی۔ یاد ہے آپ کو، سنتے آپ ہمیشہ ہیں، یاد ہمیشہ کم رکھتے ہیں۔ یاد ہے کہ پہلی رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور آپ نے نماز صلاۃ تراویح پڑھائی، نماز تہجد پڑھائی۔ پہلی رات تو تھوڑے لوگ تھے، دوسرے دن کچھ اور لوگوں کو پتہ چل گیا، اور ابھی حضور آئے نہیں تھے، وہ پہلے آ کر مسجد میں بیٹھ گئے، اور پھر حضور نے نماز پڑھائی۔ تو تیسرے دن حالت یہ تھی کہ پورے مدینہ منورہ کا کوئی مرد، کوئی عورت ایسی نہیں تھی جو آ کر پہلے مسجد میں بیٹھی ہوئی نہ ہو اس انتظار میں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں نماز تراویح پڑھائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی شوق و ذوق عطا فرمائے۔ رمضان کے 15 تراویحاں جو ہیں وہ آج ہو جائیں گی، باقی رہ جائیں گے 15، اور انشاءاللہ جن لوگوں کی ٹانگیں 15 پڑھنے کے بعد سلامت ہیں، انشاءاللہ ان کی 15 دوسری پڑھنے کے بعد بھی اللہ کے فضل سے سلامت رہیں گی۔ بلکہ میں یہ ایمانداری سے عرض کرتا ہوں کہ ان پڑھنے والوں کی ٹانگیں ان نہ پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ مضبوط فرما دے گا، اور اللہ ان کو صحت بھی عطا فرمائے گا، تندرستی بھی عطا فرمائے گا۔ اب تو یہ بات ثابت ہو گئی ہے، سارے کہو سبحان اللہ۔ ثابت ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی؟ میں نے آپ کو پتہ ہے پہلے خطبہ جمعہ میں کہا تھا جب لاک ڈاؤن لگا ہے
آپ میری باتیں یاد نہیں رکھتے. میں بڑا فقیر اور درویش آدمی ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا ایمان اور یقین اللہ پر ہے اور پختہ عقیدہ ہے. اس وجہ سے میں وہ باتیں کہتا ہوں جو مجھے یقین ہے کہ ایسے ہی ہوں گی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ نمازی لوگ جو ہیں وہ اس وائرس کا شکار نہیں ہوں گے. اللہ نمازیوں کی اس عبادت کی وجہ سے حفاظت فرمائے گا. مجھے بتاؤ اللہ نے حفاظت فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ آج پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ نمازیوں میں سے 1% لوگ بھی جو ہیں وہ کرونا کے ساتھ مرنا تو درکنار اس کا شکار بھی نہیں ہوئے. سارے کہو الحمدللہ، اونچی آواز سے کہو الحمدللہ. اب اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ انگریزوں نے، برطانیہ والوں نے، سارے کہو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قادر ہے، یا اللہ تو ان کو ہدایت ہی عطا فرما دے. امریکہ والوں کو بھی ہدایت عطا فرما دے. تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ اقبال نے کہا ہے ایاں اس قصہ تاتار کے افسانے سے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اللہ چاہے جو تاتاریوں کا مسلمان کر سکتا ہے وہ امریکہ کو اور برطانیہ والوں کو بھی مسلمان کر سکتا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، وہاں امریکہ کی ایک ریاست میں بھی اور پورے برطانیہ میں انہوں نے ریسرچ کی ہے کہ نماز پڑھنے والے جو ہیں اور اذانیں دینے والے اور 5 وقت وضو کرنے والے، میں نے پہلے خطبہ جمعہ میں یہ کہا تھا کہ جو نمازیں پڑھیں گے، 5 وقت وضو کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکیں گے، وہ کرونا سے محفوظ رہیں گے. آج جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے. انہوں نے، سائنسدانوں نے فیصلہ کیا کہ یہ نمازی اور مسلمان لوگ کیوں محفوظ رہے ہیں. غور کیا، یہ 5 وقت وضو کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. اب اس بات سے خوش ہو کر، مطمئن ہو کر، اپنی 1000 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ انہوں نے مسلمانوں کو اجازت دے دی ہے کہ اپنی مسجدوں میں اذانیں لاؤڈ سپیکر میں کہا کرو. یہ خبر آپ نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ سارے اخبارات میں چھپی ہے، سارے ٹی وی چینلوں میں آئی ہے. مگر اس طرح کی کام کی باتیں ذرا آپ پلے کم ہی باندھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آخری 2 باتیں عرض کرتا ہوں. ضروری ہے کہ آئندہ جمعہ آنے سے پہلے اعتکاف والے جو ہیں ان کو اعتکاف پر بیٹھنا ہوگا. اب سن لیں دھیان سے. انشاءاللہ جس طرح نمازیوں کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، اللہ اپنی قدرت سے اور اپنے فضل سے اعتکاف والوں کو بھی ہر بیماری اور ہر لاچاری سے محفوظ رکھے گا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. اور اللہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر قائم دائم ہو گئے، اللہ کے حکموں پر عمل شروع کر دیا، استقامت اور عزیمت کا مظاہرہ کیا، فرمایا ہمارے آسمانوں کے فرشتے جو ہیں وہ آ کر ان کو ساتھ ساتھ ہی کہتے جاتے ہیں تم نہ خوف کرو، نہ ڈرو، نہ تمہیں کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تم سیدھے جنت میں جاؤ گے. سارے کہو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان یقین پختہ فرمائے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ 2 حدیثیں سن لیں. حضور نے فرمایا من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین. میرے پیارے رسول فرماتے ہیں جو 10 دن کے لیے مسجد میں اعتکاف بیٹھے، یعنی سارے دنیا کے دھندے اور دنیا کو چھوڑ کر اور ہر ایک سے کٹ کر اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑے اور خدا کے گھر میں یہ مراقبہ کرے اور یہ چلہ کر لے 10 دنوں کا، اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو 2 حجوں کا، مقبول حجوں کا، 2 مقبول حجوں کا اور 2 مقبول عمروں کا یہی ثواب عطا فرما دیتے ہیں. اتنا بڑا اجر اور ثواب
دنیا کا معاملہ ہو تو ہمیں چند ٹکوں کا فائدہ نظر آئے تو ہم دوڑیں لگا دیتے ہیں، اور اتنی بڑی فضیلتیں ہمارے گھر چل کر آ گئی ہیں رمضان کی برکت سے۔ اور میرے حضور فرماتے ہیں اعتکف یومن ابتغاء وجہ اللہ تعالی جعل اللہ بینہ و بین النار ثلاث خنادق ابعد مما بین الخفقین۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 3 خندقوں کے فاصلے کے برابر جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ایک خندق کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جتنا فاصلہ زمینوں اور آسمانوں کے درمیان ہے اس سے بھی زیادہ فاصلے پر ایک خندق محیط ہے، اور جو بندہ ایک دن اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 3 خندقوں کے فاصلے سے زیادہ دور کر دیتا ہے جہنم سے، یعنی جہنم کو اس سے دور فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من قام لیلۃ القدر، قرآن کون سی رات میں نازل ہوا؟ اونچی بولو، کون سی رات میں نازل ہوا؟ اور لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا ہے، اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں سارے سال کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے جو رمضان المبارک کو فضیلت حاصل ہے، اور سارے رمضان المبارک کو فضیلت حاصل نہیں ہے جو رمضان کے جمعے کو فضیلت حاصل ہے، اور رمضان کے سارے جمعوں کو اور سارے سال کو اور سالی راتوں کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے جو جمعۃ المبارک کو فضیلت حاصل ہے، اور سارے جمعوں کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے جو اکیلی لیلۃ القدر کو حاصل ہے۔ لیلۃ القدر میں رب نے قرآن نازل کیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جو شخص حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا رسول اللہ سے، یا رسول اللہ حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی لیلۃ القدر مل گئی ہے؟ سارے کو سبحان اللہ۔ ہماری اماں جان کے بھی بڑے احسان ہیں ہم پر، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں نازل فرماتا رہے۔ یا رسول اللہ کیسے پتہ چلے گا کہ لیلۃ القدر ہمیں مل گئی ہے؟ فرمایا عائشہ پتہ چل جائے گا، نشانیاں تو اور بھی ہیں، لیکن جس دن جس رات کو تمہیں اپنے گناہوں پر زارو قطار رونا آنا شروع ہو جائے اور تمہارا جسم اللہ کے خوف سے کانپنا شروع ہو جائے، سمجھنا لیلۃ القدر مل گئی ہے۔ آپ دعا کرو۔ اور آخری بات حضور نے فرمایا الا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک پر زکوٰۃ الفطر یعنی رمضان کی زکوٰۃ جو ہے وہ فرض کی ہے، چاہے غریب ہے امیر ہے اور اس کے پاس کچھ ہے نہیں ہے وہ لے کر دے جہاں سے مرضی دے۔ یہ اتنا سخت حکم اس لیے ہے کہ سارے غریب بھی جو ہیں وہ امیروں کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ اور یہ صدقہ فطرانہ جو ہے، اب مولوی ہیں، دعا کرو اللہ اپنے دین کو مولویوں سے بچا لے۔ کوئی اعلان کر رہے ہیں اخبار میں کہ جی 100 روپے فی فرد فطرانہ ہے، اور دوسرا اس سے بھی بڑا 30 مارکا ہے، وہ کہتا ہے 90 روپے جو ہے وہ فی فرد فطرانہ ہے۔ یعنی سمجھ نہیں ہے کہ غریبوں کے ساتھ یہ دشمنی کیوں کرتے ہیں۔ میں واضح کہتا ہوں جو صرف جو کھاتا ہے وہ 3.25 کلو جو کا حساب لگا کر اس کی قیمت لگا کر فی فرد کے حساب سے فطرانہ دے۔ جو گندم کھاتا ہے، بازار کا آٹا کھاتا ہے، وہ بازار کے آٹے کی قیمت لگائے، اور جو گندم کا آٹا کھاتا ہے، چکی کا آٹا کھاتا ہے، وہ اس کی قیمت لگائے، اور جو گوشت کھانے والا ہے، کھجوریں کھانے والا ہے، وہ اس کی قیمت لگائے، اور جو مکس غذا کھانے والا ہے، ون سونی غذائیں کھانے والا ہے، وہ ان کی اپنی جو ہے وہ 3.25 کلو کا حساب لگائے، اور عدل اور انصاف سے، امانت و دیانت سے غریبوں کا پورا حق ادا کرے، تاکہ رمضان المبارک میں جتنی کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں، کوئی
عیب گناہ ہو گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما کر اس صدقہ فطرانہ کی وجہ سے، غریبوں کی مدد اور امداد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے پورے پورے اجر اور ثواب عطا فرما دے۔ اور یہ صدقہ فطرانہ اتنا ضروری ہے کہ حضور نے عید کے دن اعلان کیا، فرمایا جس نے صدقہ فطرانہ ادا نہیں کیا وہ فلا یقربن مصلانا، ہمارے ساتھ آ کر نماز میں شامل نہ ہو، یعنی اس کی نماز کی اور خالی یہ عبادت کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صدقہ فطرانہ فرض ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض فرمایا ہے، ہر ایک کو ادا کرنا پڑے گا، اور جتنے لوگ آپ کے کفیل ہیں، آپ کی کفالت میں ہیں، آپ کے گھر میں ہیں، رہتے ہیں، ان سب کا آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور یہ غریبوں کا حق ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ عید کے دن دیا جائے، اگر ابھی ادا کر دیا جائے تو غریب لوگ بھی کچھ خریداری کر لیں گے یا اپنے لیے کچھ بنا لیں گے یا ان کے روزے آسانی سے گزر جائیں گے، تو میرا عرش والا خدا ہم پر راضی ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔